سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ، امریکہ نے مشق کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔ پاکستان اور امریکی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشقیں کی۔ انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بھی خصوصی توجہ۔ دونوں افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی مضبوط۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام دشمن کے خلاف استعمال، اس کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی۔ پاکستان میں بنائے گئے ہتھیار دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشقیں ثبوت ہیں کہ افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ملٹی ڈومین آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفارتکار نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ سیکورٹی تعاون، بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ FIA، FC اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا سافٹ ویئر سے بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بات چیت۔ ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں علماء اور مساجد کمیٹی ارکان کی پروفائلنگ کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے بھارت کا یہ اقدام مقبوضہ علاقے کی مسلم آبادی کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ کارروائیاں اسلاموفوبیا کا نمونہ ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو بغیر کسی خوف، جبر یا امتیاز کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کشمیریوں کو نشانہ بنانے والے ہر قسم کے ظلم اور عدم برداشت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ ہر ملک میں مافیاز ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی مافیاز ہیں، مگر حق اور سچ مافیاز کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا، کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے ملک میں سیاست کا کردار یہ رہ گیا کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے بات چیت۔ کہا جس طریقے سے سندھ نے کارکردگی دکھائی باقی صوبوں کو بھی دکھانی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں مثبت چیزیں زیادہ سے زیادہ آئیں، کیونکہ ہم سب کو مل کر اپنے ملک کا ایک اچھا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امریکی بزنس لیڈرز کے اعلیٰ سطح وفد کا گرین بلڈنگ اور سیف سٹی لاہور کا دورہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے ہمراہ دورے کے دوران امریکہ کی 30 معروف کاروباری شخصیات موجود۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت میں شفافیت، ماحولیات کا تحفظ اور عوامی سہولیات اولین ترجیح ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو براہ راست سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی معدنی شعبے کی زبردست پذیرائی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے ملاقات۔ علی پرویز ملک کی سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات، معدنی اور توانائی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ علی پرویز ملک نے فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کے معدنی مسائل کو اجاگر کیا۔ کہنا تھا پاکستان معدنیات کے میدان میں ابھرتی ہوئی عالمی منزل بن رہا ہے۔ سعودی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ توانائی تعاون کو بڑھانے اور نالج ایکسچینج پر کام کریں گے۔ شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے IMF ڈیڈ لائن قریب۔ وزارت صنعت و پیداوار کی درخواست پر صوبوں نے تاحال قانون سازی مکمل نہیں کی۔
ذرائع کے مطابق اہداف پر عمل درآمد کر کے جون تک حکومت کو شوگر سیکٹر سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلی سندھ مناد علی شاہ نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائلڈ ابیوز کیسز کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ شہر میں کسی درندے کی کوئی جگہ نہیں۔ پولیس ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ زیادتی کیس میں عدالت نے ملزم کے وکیل کو جھاڑ پلا دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں متاثرہ بچی کی والدہ کو اجازت کے بغیر بلانے پر وکیل کی سرزنش۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ ماموں کا رشتہ اعتماد سے بھرا ہوتا ہے، اس اعتماد کو توڑنے والے کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ سوات کے علاقے مٹا میں ہینڈ گرینیڈ پھٹ گیا، ایک بچہ جاں بحق، بچی زخمی، 7 سالہ عبدالہادی کی لاش 8 سالہ زخمی مدیہ اسپتال منتقل۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گرینیڈ کچرے کے ڈھیر میں پڑا تھا، بچے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ عدالت کے بعد اسپتال سے ڈسچارج۔ فاطمہ کئی روز جنرل اسپتال میں زیر علاج رہی، سر پر چوٹ لگی اور دونوں ٹانگوں پر شدید زخم آئے۔ سرگودا میں المناک ٹریفک حادثہ، جاں بحق 14 افراد کی نماز جنازہ فیصل آباد کے علاقے ککو آہنا میں ادا کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں اہل خانہ کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا المناک ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ پر مسافر وین میں آگ لگ گئی، 7 مسافر جھلس کر زخمی ہیں، اسپتال منتقل۔ وین جڑاوالا سے فیصل آباد آ رہی تھی، آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر ارماڑا کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 9 مسافر جاں بحق، 15 زخمی، لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ کم ہونے پر ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 شدید دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ NCCIA سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کی کارروائی، ATM فراڈ کرنے والے منظم گروہ کے ارکان گرفتار۔ مرکزی ملزمہ عاصمہ منہاج کی نشاندہی پر آپریشن کے دوران کئی ATM اور ڈیبٹ کارڈز اور دیگر مواد برآمد۔ گروہ متعدد ATM بوتھ پر ATM کارڈ کی تبدیلی میں ملوث تھا۔ مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD پنجاب کے صوبے بھر میں بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں 425 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ کارروائیوں کے دوران بھارتی ایجنسی را کے ایجنٹ سمیت 49 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ DG ISPR کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سمیت مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات کی خصوصی نشست۔ سیشن میں قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی میں فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان رجیم کی حکمرانی کے مضر اثرات میں پاکستان سر فہرست۔ 2021 میں طالبان کی واپسی کو پاکستان نے خطے میں استحکام کا موقع سمجھا، مگر نتائج برعکس نکلے۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق طالبان کی سفارتی اور انسانی سطح پر حمایت کے باوجود پاکستان کی سلامتی کی صورتحال بگڑتی گئی۔ طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں TTP، القاعدہ اور داعش خراسان کے دہشت گرد بدستور سرگرم۔
ایران میں مظاہروں کے دوران اموات نقصانات کے ذمہ دار امریکی صدر ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں ایران میں ہونے والے فسادات پہلے ہونے والے مظاہروں سے مختلف تھے۔ امریکی صدر ایرانی مظاہروں میں ذاتی طور پر ملوث تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے حمایتی ممالک پر بھی ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا گرین لینڈ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر دیگر ممالک نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کی حمایت نہ کی تو ان پر بھی تجارتی ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ میں یورپی فوج کی تعیناتی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صدر ٹرمپ گرین لینڈ پر کنٹرول کا حتمی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ۔ گرین لینڈ سے متعلق امریکی منصوبے کے خلاف احتجاج میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ گرین لینڈ کے حق میں نعرے، جرمن فوجی کے ساتھ دیگر نیٹو رکن ممالک کی افواج کی گرین لینڈ آمد کا سلسلہ جاری۔ غزہ پر قبضے کا پہلا منصوبہ۔ امریکہ نے ٹرمپ منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ارکان کا اعلان کر دیا۔ بورڈ امریکی صدر کی سربراہی میں کام کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، میجر جنرل جیسپر جیفرز، ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر بھی بورڈ میں شامل۔ امریکی صدر کی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کی بھی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت عبوری مرحلے کے دوران غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ مصر، ترکیہ اور قطر کے تعاون سے حماس تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ درگاہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سجادہ نشین نے نکاح پڑھایا۔ علامہ راغب نعیمی نے دلہن شانز علی سے نکاح کی اجازت لی۔ 1,25,000 روپے حق مہر، مہمانوں کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام۔ اور سانگھڑ میں سخت سردی، شہریوں نے چکن کارن سوپ شاپس کا رخ کر لیا۔ دیسی مسالہ جات سے تیار چکن کارن سوپ پی کر لطف اندوز۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔